فی قلوبہم ان کے دلوں میں. قلوب کس کی جمع ہے؟ قلب کی. قلب اصل میں عربی میں کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونے کو، یعنی جو چیز ایک حال پہ نہ ٹھہرے، اوپر نیچے ہونا، الٹ پلٹ ہونا. تو دل کی حالت بھی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. دل کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی. کیا ہوتا ہے دل کو؟ کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی حالتیں اس پہ آتی جاتی رہتی ہیں. لیکن یہاں قلب کا معنی دل ہے، دل کی حالت نہیں ہے بلکہ دل اٹ سیلف ہے، ہارٹ. فی قلوبہم ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض، بیماری. مرض کا لفظ اردو میں بھی عام استعمال ہوتا ہے. پس زیادہ. زیادہ کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ کرنے کو، یعنی کسی چیز کے پورا ہونے کے بعد جو ایکسٹرا اس میں ہوتا ہے، زیادہ کر دیا، بڑھا دیا. ہم ان کو، اللہ نے، مرضن مرض میں، بیماری میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب ہے، علیم دردناک. علیم کا روٹ علم سے، الف لام میم. علم کس کو کہتے ہیں؟ درد کو کہتے ہیں. اور علیم اس سے ملتا جلتا ہے. اس کے وزن پر کوئی لفظ بتائیے جو پیچھے پڑھا ہو آپ نے. عظیم اور رحیم، یہ فعیل کے وزن پر ہے. یہ وزن کیا ہوتا ہے یہ بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن فی الحال بات سن لیجیے. تو فعیل کے اندر استمرار ہوتا ہے. استمرار یعنی کنٹینیوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو علیم درد والا، لیکن کیسا درد؟ جس کے اندر کنٹینیوٹی بھی ہے اور ایک ہمیشگی ہے، اور اس کے ساتھ ایک کنٹینیوس ٹارچر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. بہت زیادہ اور مسلسل تکلیف دینے والا. علیم کا کیا معنی؟ بہت زیادہ اور مسلسل تکلیف دینے والا، کنٹینیوس ٹارچر. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا. بما، بے کا اب معنی آپ دیکھیے بوجہ ہو گیا، سبب. ایک معنی بے کا کیا تھا؟ ساتھ. دوسرا ماں کو نہیں کمانا دینے کے لیے، اور اس کو عام طور پہ بولتے ہیں زائد، یعنی بے زائد ہے یہاں، یعنی مومنین کے ساتھ زائد ہے. اور یہ تیسرا معنی بے معنی بوجہ. چلے 17 میں سے 3 تو آپ نے سمجھ لیے. اب آپ دیکھیں گے کہ ان کو الگ رٹنے کی ضرورت نہیں، کانٹیکسٹ میں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. بما، بوجہ اس کے جو. اب آپ دیکھیے ماں سے پہلے بے آ گیا، تو اس لیے ماں کا معنی نہیں ہوگا. ماں کا معنی نہیں کب ہوتا ہے؟ جب بے کب آتی، کہاں آتی ہے؟ بعد میں آتی. بما بوجہ اس کے جو، کانو وہ تھے، کانا کی جمع ہے، یکذبون وہ جھوٹ بولتے. یہاں بھی آپ روٹ دیکھیے کیا ہے، کاف ذال با، کذب جھوٹ. فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری، کیونکہ سمجھنا دل کا کام ہے اور دل بیمار ہے، تو اس لیے سمجھ سے خالی ہیں وہ لوگ. فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. کون سی بیماری؟ منافقت کی بیماری، شک و شبہ کی بیماری. فزادہم اللہ مرضا اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دنیا میں بھی وہ ایک کشمکش میں ہے، ایک بے چینی کا شکار ہے. سکون نام کی چیز ان کے پاس نہیں، ایک مسلسل ٹارچر ہے جس میں وہ اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں، اور صرف ظاہری دنیا کی چیزوں سے اپنا دل بہلاتے رہتے ہیں. اور پھر آخرت میں تو دردناک عذاب یعنی جہنم کا عذاب ہے ہی. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. سب سے زیادہ جہنم میں جو تکلیف ہوگی وہ اس گروہ کو ہوگی. کیوں؟ بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. یہ کون سا جھوٹ؟ کہ ان کے دل میں کچھ تھا اور ان کی زبان پر کچھ اور تھا.
جو وہ کہتے تھے وہ اصل میں ان کے اندر ہوتا نہیں تھا، خالی خولی دعویٰ ہوتا تھا ان کا. تو جس انسان کی زندگی کی بنیاد جھوٹ پر ہو، جس انسان کی سوچ جھوٹ پر مبنی ہو، حقیقت پر بیسڈ نہ ہو، گمان پر ہو، شک و شبہ پر ہو، یعنی خلاف حقیقت بات پر وہ بنیاد رکھے ہوئے ہو، ایسا شخص معاشرے میں ہمیشہ فساد اور بگاڑ کا سبب بنتا ہے. اگر ہماری جسمانی صحت، یعنی کوئی اگر ہمیں یہ بتائے، کسی ڈاکٹر کے پاس ہم جائیں اور وہ ہمیں بتائے کہ آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہے، ڈائگنوز کر دے اگر کہ آپ کو ہارٹ پرابلم ہے، تو آپ کو کیا ہوگا اس وقت؟ مثلاً آپ کچھ تھکے تھکے سے رہنے لگے، کچھ بیمار سے، لیکن بظاہر کوئی بیماری بھی نہیں، آپ اپنے چیک اپ کے لیے چلے گئے ڈاکٹر کے پاس، اس نے آپ کے ٹیسٹ وغیرہ کیے اور آپ کو رپورٹ ملی کہ آپ ہارٹ ڈیزیز کا شکار ہیں. اس رپورٹ کو پڑھ کے آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ شوق لگے گا، پریشانی ہوگی. کس کو خطرہ ہے؟ ہارٹ ڈیزیز ہو تو کس کو خطرہ ہوتا ہے؟ جان کو خطرہ. اور اگر ان صفات میں سے ساری یا آدھی یا کچھ حصہ ہمارے اندر ہو، کیا ہمارے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں؟ کیا ہمارے انجام کو کوئی خطرہ نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم شعور سے کام نہ لیں، سچ نہ بولیں اپنے ساتھ، خود کو پھر دھوکہ دیں. وما یخدعون الا انفسهم. اپنے ساتھ سچے ہو جائیے، کیونکہ جو بیمار مانے ہی نہ کہ میں بیمار ہوں، اس کا علاج کون کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیے کہ اس میں یہ مت سوچئے کہ میں آپ کے اوپر کو فتویٰ لگا رہی ہوں یا میں آپ کو کچھ، میرا کام صرف یہ ہے کہ آپ کو اس کو کھول کے سامنے رکھ دینا. یہ آئینہ ہے، خود آئینہ دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. قرآن کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے آپ کو پہچانیے. ایک طرف ہے ایمان. ایمان کیا ہے؟ جو کہنا وہی کرنا. ایمان والے دنیا سے زیادہ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ آخرت کو. آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی کا سفر طے کرتے ہیں. آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے معاملات کے فیصلے کرتے ہیں. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ دنیا کو سامنے رکھ کے نہیں، آخرت کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے. تو کس کے ساتھ سچا ہونا ہے؟ سب سے پہلے اپنے ساتھ سچا ہوں. جو اپنے ساتھ سچا نہیں وہ بے شعور ہے، وہ اللہ کے ساتھ بھی سچا نہیں ہو سکتا، وہ لوگوں کے ساتھ بھی سچا نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافقت کے بارے میں پہچان کرائی تو آپ نے فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر. 4 خصلتیں جس میں ہوں وہ پورا منافق. جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پھر جائے، بحث کرے تو انصاف سے ہٹ جائے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح حدیث ہے یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے. پھر اسی طرح حدیث میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پھر جائے، جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے. وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم. خواہ وہ روزہ رکھے، خواہ نماز پڑھے، خواہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں. تو ان سب چیزوں کے بیچ میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ جھوٹ ہے، غلط بیانی. غلط کام کر کے ماننا ہی نہ کہ میں نے غلطی کی ہے. سامنے کچھ، پیچھے کچھ، ظاہر کچھ، باطن کچھ، کہنا کچھ، کرنا کچھ. اور سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جو یہی نہ مانے کہ ہم غلط کرتے ہیں. وہ پھر شعور سے خالی ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی عقل مند کیوں نہ ہو. شیطان نے بھی تو غلطی نہیں مانی تھی نا. اچھا، جھوٹ کی بنیادی وجہ دل کا بیمار ہونا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں نا، فی قلوبہم مرض
فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ خلاف حقیقت بات. بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو جھوٹ ہے ہی یہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ. زبان اور دل کے اختلاف کو جھوٹ کہا جاتا ہے، اور منافقت کی بیماری جھوٹ سے ہی جنم لیتی. چونکہ قرآن دل پر اترا، تقوی دل کی کیفیت ہے، کفر کا تعلق بھی دل سے ہے، اور منافقت کی بنیاد بھی کیا ہے؟ اصل میں دل ہی. تو اس لیے ہم تھوڑا سا دل کے بارے میں آج جانیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ مزید غور و فکر کر سکیں گے. اگر آپ انسان کی زندگی کی ابتدا دیکھیں ماں کے پیٹ میں، تو سب سے پہلے جو آرگن کام کرنا شروع کرتا ہے وہ کیا؟ ابھی ہاتھ پاؤں بھی نہیں بنے ہوتے کہ دل کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور سب سے پہلے جو آرگن ختم ہو جائے تو انسان کی موت ہو جاتی ہے، وہ بھی دل ہی. آپ کا ہاتھ کٹ جائے تو آپ نہیں مرتے، جب آپ کا دل کام کرنا چھوڑتا ہے تو آپ زندہ نہیں رہتے. گویا دل انسان کے جسم میں سب سے زیادہ اہم آرگن ہے، سب سے زیادہ مرکزی، سینٹرل، اور وہ چیز جس پر انسان کی زندگی موت کا انحصار ہے. وہ کام کرتا ہے، وہ صحت مند ہے تو انسان صحت مند ہے، انسان زندہ ہے. اور اگر وہ بیمار ہے تو انسان بیمار ہے. وہ مر جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے. گویا آپ کس کے ساتھ ہیں؟ دل کے ساتھ. اور اگر دل نہیں تو آپ بھی نہیں. دوسرے لفظوں میں دل کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. دل کی درستگی کے بغیر ایمان کا تصور نہیں. اور دل بیمار ہو تو منافقت سے چھٹکارا ہی نہیں ہو سکتا. فزیکلی اگر ہم دل کو دیکھیں تو انتہائی طاقتور اور انتھک کام کرنے والا مسل ہے. چھوٹا سا آرگن ہے جسم میں، ایک مٹھی کے برابر. کہتے ہیں عام طور پر ہر انسان کے دل کا سائز کیا ہوتا ہے؟ جتنی اس کی مٹھی بند ہو کر ہوتی. نارملی ایک ایڈلٹ کے اندر 4 انچز لمبا اور 2.5 انچز چوڑا ہوتا ہے، اور اس کے اندر 2 پمپ ہوتے ہیں، یا اس کے 2 حصے ہوتے ہیں جو ایک دیوار سے الگ ہوتے ہیں. یعنی اس کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے اس کے 2 طرفوں میں. اور پھر ایک حصہ خون کو دل میں لاتا ہے پورے جسم کے، اور دوسرا حصہ جسم کو سپلائی کرتا ہے. یعنی ایک طرف سے گندا خون جسم کا دل میں آتا ہے، پھیپھڑے اس کو صاف کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے پھر وہ پمپ کر کے سارے جسم کو سپلائی کرتا ہے. مختلف آرگنز مختلف وقت میں آرام کرتے ہیں. مثلا آپ کا معدہ آرام کرتا ہے یا اور، لیکن آپ کا دل کسی حال میں بھی آرام نہیں کرتا. آپ سو بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ کام کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دل کا فنکشن کتنا اہم ہے. پہلی بات تو ثابت ہی ہے کہ زندگی نہیں جب تک دل نہیں، اور اسی طرح اگر دل کام نہیں کرتا تو کچھ ہوتا ہی نہیں. تو سب سے زیادہ کام جو ہے آپ کے جسم میں وہ دل کا ہی ہے. ایک دن میں تقریباً 100,000 ٹائمز وہ خون پمپ کرتا ہے یا دھڑکتا ہے، اور 13 سیکنڈز میں 1 گیلن خون جو ہے وہ دل کے ذریعے گزرتا ہے. اور اس کا جو یعنی پریشر ہوتا ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے، یعنی وہ جو پمپ کرتا ہے کہ اگر وہ آپ کے جسم کے باہر خون پمپ کرے تو تقریباً 6 فٹ اونچا اس کا فوارہ جائے. یعنی اتنی فورسفلی وہ کرتا ہے. تبھی تو آپ دیکھیں کہ ایک ایک بال کی جڑ تک وہ خون آتا ہے. اور اگر وہ صحیح طور پر پمپ نہ کرے تو صحیح طور پر آپ کے جسم میں خون کی سرکولیشن نہیں ہوگی تو آپ صحت مند رہ ہی نہیں سکتے. پھر حیرت انگیز بات یہ کہ ہمارے جسم کے تقریباً 75 to 100 ٹریلین سیلز ہیں، وہ ڈائریکٹلی دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یعنی آپ کے جسم کا ہر حصہ ڈائریکٹلی کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ دل کے ساتھ. تو گویا
جو دل میں ہے وہ جسم کے ایک ایک، اگر میں کہوں بال، تو بال بہت بڑی چیز ہے، ایک ایک سیل تک جاتا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ کی باڈی کا ایک ایک سیل کس کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے؟ دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور پھر دل اپنے فنکشننگ میں دماغ سے کام لیتا ہے. دل ڈومینیٹ کرتا ہے آپ کے برین کو، وہ اس کو میسج بھیجتا ہے، پھر وہاں سے نروس سسٹم جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور پھر وہ آگے کام ہوتا ہے. یعنی دماغ جو ہے وہ دل پہ حاوی نہیں ہو سکتا، بلکہ دل دماغ پہ حاوی ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے لیٹلی ہارٹ انٹیلیجنس کا نام سنا ہوگا، دل کی ذہانت. عموماً تو ہم ذہانت کو کس سے ریلیٹ کرتے ہیں، یہ کس کی طرف جاتا ہے؟ دماغ سے. لیکن ان دونوں کی بہت زبردست کوآرڈینیشن ہوتی ہے، دل اور دماغ کی، اور دونوں ایک سسٹم میں کام کرتے ہیں. دماغ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے کمپیوٹر کا ہارڈ ڈسک ہے، اور ساری انفارمیشن وصول کر کے پھر آگے اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. اور دل کمپیوٹر کی میموری کی طرح، جس سے کمپیوٹر کی سپیڈ جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے. اور پھر ہارڈ ڈسک جو ہے اس میموری کو کیا کرتی ہے؟ آگے پروسیس کرنے میں مدد دیتی. تو اگر فاسٹ میموری ہو تو پھر کمپیوٹر فاسٹ ہو جاتا ہے، اور اگر میموری کم ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کمپیوٹر سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر ہمارا دل صحت مند ہے، صحیح کام کر رہا ہے، پورا جسم جو ہے وہ صحیح کام کرے گا. مجھے اس موقع پر وہ حدیث یاد آ رہی ہے جو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، جبکہ یہ ساری معلومات ابھی انسانوں کو معلوم ہی نہیں تھی. وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عربی کے الفاظ ہیں: الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. سن لو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. سن لو کہ وہ دل ہے، سن لو کہ وہ دل ہے. کتنی درست اور کتنی سچی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہ ایک حدیث ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں حدیث ہی تو ہے، کیا ہوا، کون سا قرآن کی بات ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کوئی اناٹمی پڑھ رکھی تھی، اور نہ ہی کسی کتاب سے اور کسی لائبریری سے اور کسی ویب سائٹ سے آپ نے جا کے کوئی انفارمیشن لی کہ دل کس طرح کام کرتا ہے اور دل کا کیا اثر ہے باقی جسم پر. یہ تو لیٹلی ہمیں پتا چلا ہے کہ ہر سیل ڈائریکٹلی دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو بات فرمائی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے، ایسی من گھڑت باتیں نہیں کرتے. جو کچھ آپ بتاتے ہیں وہ دراصل آپ کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے. تو وحی جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک تو قرآن کے الفاظ میں ہے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. یعنی قرآن کے علاوہ بھی آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ وحی پر مبنی ہے. وحی الہی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا تھا کہ دل بگڑ جائے تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے، سارے اعمال بگڑ جائیں گے، اور اگر دل درست ہو تو سارے جسم کی صحیح فنکشننگ شروع ہو جائے گی، باقی سارا جسم بھی ہمارا صحیح کام کرے گا. برین کا کام تو یہ ہے کہ وہ دل کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرانا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا آئی کیو لیول جو عام طور پر یعنی انسان کی عقل سے تعلق رکھتا ہے، یعنی 4% انسان کی جو کامیابی ہے وہ اس کے آئی کیو لیول پر منحصر ہے. یعنی کامیاب انسان کی کامیابی میں کتنے % اس کی دماغ یا اس کی قابلیت کا حصہ ہوتا ہے اور کتنے % کسی اور چیز کا. تو دیکھا یہ گیا ہے، ریسرچ یہ بتاتی کہ 4% صرف آئی کیو کا حصہ ہوتا ہے، باقی سارے کا سارا 96% اس کی ایموشنل انٹیلیجنس پر بیسڈ ہوتا ہے، اور اس میں دل کا حصہ ہوتا ہے کہ انسان بہیو کس طرح کرتا ہے، انسان چیزوں کو پرسیو کس طرح کرتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت کامیاب زندگی گزارتے ہیں
لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ نبھانا جانتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں اور اپنے اعمال کو بھی درست رکھتے ہیں. آخرت کی اصل کامیابی تو آخرت کی، مفلحون تو صرف وہ نہیں جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہے. لیکن اگر صرف دنیاوی کامیابی کو بھی دیکھا جائے تو انسان کو کامیاب ہونے کے لیے بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہونا کافی نہیں. کہ آپ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں تو آپ ضروری طور پر بہت کامیاب انسان ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں انتہائی ناکام شوہر، ناکام باپ، ناکام بیٹا. اسے عورتوں کے لیے بھی یوز کر لیجئے، ناکام بیوی، ناکام ماں، ناکام فیلو مطلب یہ کہ لوگوں کے ساتھ ہر وقت ایک مصیبت کھڑی رکھنے والا انسان. کیونکہ معلومات تو خوب ہیں اس کے دماغ میں، لیکن انسانوں کے ساتھ جینا یا ان معلومات کو استعمال کرنے کا کوئی ڈھنگ ہی نہیں ہے، کوئی طریقہ ہی نہیں، کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں یا روحانی طور پر لوگ زیادہ ڈسٹرب ہیں، زیادہ ٹرینکولائزرز کا استعمال ہو رہا ہے بنسبت جسمانی بیماریوں کے. کیوں؟ اس لیے کہ دل بیمار ہے. دماغ نے تو خوب کام کیا لیکن دل بیمار ہے. اور ایکچولی دل جو ہے وہ ایموشنز کی سیٹ ہے، یعنی ہمارے ایموشنز کہاں ہیں؟ دل میں ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ دل اور دماغ کا باہم لنک تو رہتا ہی ہے، لیکن حقیقت میں اگر دل درست ہو، ہر چیز اپنی جگہ پر ہو، تو دماغ بھی اسی کے مطابق ایکٹ کرتا ہے. اور اصل انٹیلیجنس کیا ہے؟ ایموشنز کو پہچاننا اور مینج کرنا. ایموشنز کیا ہوتے ہیں؟ مثلا غم، غصہ، محبت اور نفرت. ٹھیک ہے، یہ ایموشنز ہیں. جس کو پتہ ہی نہیں نفرت کیا، محبت کیا ہے، غم کیا، غصہ کیا ہے، ایک بے حس انسان ہے، بس اس کو یہ پتا ہے کتابوں میں کیا لکھا ہے. نہ وہ محبت کرنا جانتا ہے، نہ اسے نفرت کا کچھ پتا ہے، نہ کسی غم کا، نہ غصے کا، نہ کچھ. تو وہ تو ایک سینس لیس انسان ہو گیا نا. اب کچھ لوگوں کو یہ ساری چیزیں تو خوب پتا ہوتی ہے، محبت کیا، نفرت کیا، سب، لیکن مار کہاں کھاتے ہیں، تکلیف کہاں اٹھاتے ہیں؟ جہاں ایموشنز کو مینج نہیں کر سکتے. محبت کی تو دیوانے بن گئے، نفرت کی تو پاگل ہو گئے نفرت میں بھی، غم ہے تو وہی منائے چلے جا رہے ہیں، اس سے باہر ہی نہیں آ رہے، غصہ ہے تو بالکل شیطان بن گئے اس میں حد سے زیادہ، آپے سے باہر. یعنی اگر کسی شیطان کی تصویر دیکھنی ہو تو شدید غصے میں کسی انسان کو دیکھا کرے، اس کی آنکھیں، اس کا منہ، اس کے کان، اس کا سارا جو ہے. تو بات یہ ہے کہ اصل انٹیلیجنس دماغ کی انٹیلیجنس نہیں بلکہ ہارٹ کی انٹیلیجنس ہے کہ انسان ایموشنز کو پہچانتا بھی اور ان کو مینج بھی کرنا جانتا ہو. اور پھر یہ بھی ہے کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ سوچ سمجھ کا کام صرف دماغ میں ہوتا ہے. تو لیٹلی 2 سائنٹسٹ ہیں یا 2 فزیولوجسٹ ہیں، جان اور لیسی ان کا نام ہے. انہوں نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ دل کے اندر تقریباً 40,000 نیورونز ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ دماغ ہی صرف معلومات کو سٹور نہیں کرتا بلکہ دل کے اندر بھی. کہا یہ جاتا ہے کہ دماغ کے 3 حصے، ان میں سے جو سب سے اندر کا، جیسے زمین کے 3 لیئرز ہیں، تو آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ زمین ہی کی اس کو دیکھ رہے ہیں، تو زمین کا جو اندر کا حصہ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ کور اس کا جو ہے. اسی طرح دماغ کے اندر کا ایک حصہ ہے جہاں ڈیزائرز ہوتی ہیں، یہاں ایموشنز ہوتے ہیں. جو باہر کا حصہ بالکل آؤٹر لیئر ہے، یہاں انٹلیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہارٹ جو ہے اس کے اندر جو خیال آتا ہے، یعنی جو ہمارے اندر دل میں جو سوچ آتی ہے، جو خیال آتا ہے، وہ جا کر کس کو ٹریگر کرتا ہے؟ یا ڈیزائرز کو، یا ایموشنز کو، یا انٹلیکٹ کو. اور دل جو ہے وہ دماغ کو کنٹرول کرتا ہے، دماغ دل کو نہیں کرتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے فیصلے ہم لاجک کی بنیاد پہ نہیں کرتے. کس کی بنیاد پہ کرتے ہیں؟ جو دل میں آتا ہے اس کی بنیاد پہ کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ جو ایکٹیویٹی دل کے اندر ہو رہی ہوتی ہے وہ براہ راست دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے،
جو ہارٹ ردم ہے، یعنی ہارٹ کا جو ایفیشنسی ہے، یہ جو ہارٹ کا جتنا بہترین کام ہوتا ہے وہ ہمارے دماغ پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور دماغ بھی اسی حساب سے پھر جسم سے کام کرا لیتا ہے. جب دل بیمار ہوتا ہے تو اس کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ جا کے دماغ پہ پڑتا ہے، اور پھر دماغ جو ہے وہ جسم سے کام ہی نہیں کرا سکتا. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا، اگر یہ بیمار ہو جائے سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے. منافقوں کے دل بیمار ہیں، ان کے دل میں رب بستا ہی نہیں، انہوں نے رب کو پہچانا ہی نہیں، انہوں نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہی نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے دماغ کی طرف جو خیالات اٹھتے ہیں وہ بھی کس حصے کو جا کے ٹریگر کرتے ہیں؟ مختلف حصوں کو، اور پھر اسی طرح کی سوچ ان کی بنتی ہے دماغ میں، اور پھر وہ سارے جسم اور ان کا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں نا، زبان تو ایک طرف رہ گئی نا، وہ زبان سے شور مچاتے رہتے ہیں، ہم ایمان والے، ہم ایمان والے، ہم ایمان والے، لیکن چونکہ دل میں نہیں، دل میں کچھ اور ہے، دل میں ڈیزائرز ہیں. ہاں؟ اب وہ ڈیزائرز کس کو جا کے ہٹ کریں گی؟ دماغ میں ڈیزائرز کو. اب دماغ بھی کیا حکم دے گا باقی جسم کو کہ کدھر چلو؟ ڈیزائرز پوری کرنے چلو. اس میں جو دنیاوی خواہشات بھری ہوئی ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ اسی کو جا کر ہٹ کرے گا، اور اسی کے ذریعے پھر ساری خواہشات کے پیچھے انسان دوڑنا شروع کر دے گا. کچھ لوگ بڑے ہی عقل مند بنتے ہیں تو وہ جو دل میں ان کے دنیا کی جو مٹیریلزم ہے یا مادہ پرستی یا دنیا کی محبت، مال و دولت وغیرہ، تو اس کی کیلکولیشنز خوب کر سکتے ہیں، تو وہ جا کے برین کے اسی حصے کو اس کو ٹریگر کرتے ہیں، پھر وہ اسی کے مطابق. اب آپ دیکھیں نا عمل کیسے ہوتا ہے. ہمارے جیب میں پیسے ہیں، ہاتھ نے پیسے نکال کے کسی کو دینے، ہاتھ کیوں نہیں نکالتا؟ کہ اس کو میسج ہی نہیں ملا دماغ سے. دماغ سے میسج کیوں نہیں آ رہا؟ دل نہیں چاہ رہا. اور اگر دل چاہ رہا ہوگا تو کیا ہوگا؟ عمل بدلے گا کہ نہیں؟ دل بدلے گا تو عمل بدلے گا. لکھ لیجیے اس جملے کو، دل بدلے گا تو عمل بدلے گا. ہمارا دل جو ہوتا ہے نا، وہ دماغ کے 3 حصوں میں سے ایک کو سلیکٹ کرتا ہے، اور اس پر ہمارے ڈیسیژنز پھر بنتے ہیں. کبھی ہم اپنے ایموشنز کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارے فیصلے کون سے ہوتے ہیں؟ ایموشنل. کبھی لاجک کو یوز کرتے ہیں تو پھر ہمارے فیصلے کس پر بیسڈ ہوتے ہیں؟ لاجک پر. کبھی ڈیزائرز کو تو ہمارے فیصلے پھر خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں. کبھی جذبات پہ مبنی ہوتے ہیں، کبھی خواہشات پہ مبنی ہوتے ہیں، کبھی عقل پر، وہ لاجک پر مبنی ہوتے ہیں. 2 4 کرتے رہتے ہیں ہم، اور جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے. تو جس دل میں اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی پہچان آ جاتی ہے، روشنی آ جاتی، تو پھر وہ دماغ کو بھی روشن کر دیتے. کہتے ہیں نا دل و دماغ کیا ہو گئے؟ روشن ہو گئے. دل روشن ہوا، پاور ہاؤس نے جنریٹ کی الیکٹریسٹی. ویسے بھی ہارٹ فلی آٹومیٹک ہے، یعنی آپ کو اگر دل کا کام کرنا پڑے، یقین کیجئے کہ آپ تھک ہار کر بیٹھ جائیں، 13 سیکنڈ میں 1 گیلن آپ کو پمپ کرنا پڑے ہاتھ سے، اور سارے دن میں تقریباً 1 ٹینکر جتنا خون روزانہ ہمارا دل پمپ کرتا ہے. تو آپ خود سوچئے کہ اگر آپ کے ہاتھ کو یہ کام دیا جاتا کہ ساری باڈی کو خون سپلائی کرے تو کیا کرتے؟ قلم سے لکھ تو سکتے نہیں، ہاتھ تھک جاتے ہیں. جو آپ کو زندہ رکھنے والی چیزیں نہیں لکھی جا رہی، بہت دن کام ہی نہیں لیا ہاتھ سے، تو اب دل کا کام بھی ہاتھ کو مل جاتا تو بنتا کیا مسکین کا. آپ چھوڑ دیتے، مرتے ہیں تو مرے، جا رہے ہیں ہم بس. آپ خود سوچئے اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ اس نے فلی آٹومیٹک مشین دی آپ کو، جو خود کار ہے، خود کام کرتی اور سارا وقت کام کرتی. آپ تو جا کے آرام کریں گے، لیکن دل تو آرام نہیں کرے گا، اور اس کو جو غذا آج آپ نے دی وہی جا کے سوچے گا. تو جب تک دل نہیں بدلتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو بدلا تھا، ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیے تھے، فزیکلی نہیں بلکہ اسپرچولی دھو ڈالا تھا دلوں کی بیماریوں کا علاج کیا تھا، ہارٹ ڈیزیز کو ڈائگنوز کیا تھا اور ان کا علاج کیا تھا، اور دل صحت مند ہو گئے تھے. اسی لیے تو صحابہ کے اندر ایسی ایمانی طاقت تھی کہ دریا اور صحرا اور کوئی چیز ان کے آگے رکاوٹ نہیں بنی. اللہ کے راستے میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کوئی چیز رکاوٹ تھی ہی نہیں.
اور ہمارے راستے میں اللہ کی طرف جانے میں کیا کیا رکاوٹ؟ ہماری ڈیزائرز، ہمارے ایموشنز، ہمارے انٹلیکٹ، یہ سارے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ دل صحیح ٹرانسمیشن کر ہی نہیں رہا، صحیح میسج ہی نہیں دے رہا، صحیح جگہ کو کلک ہی نہیں کر رہا. آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کا دل اتنا بیمار ہو جائے کہ وہ کام کرنا چھوڑ دے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنا پڑتا ہے. اور ایک ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرانے کی کیا کاسٹ ہے؟ $2.5 ملین، یعنی $250,000 آپ کو چاہیے اگر آپ کو اپنا دل بدلنا ہے فزیکلی. صرف ایک سرجری نہیں، پہلے سال کی، ایک سال کا، کیونکہ وہ یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ ٹرانسپلانٹ اور ختم، وہ تو سلسلہ چل پڑتا ہے نا پھر. تو اللہ کی یہ کتاب آپ کی دل بدلنا چاہتی ہے، کوئی قیمت دینے کو تیار نہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دیتا نا، کیونکہ کوئی لینا ہی نہیں چاہتا. کیوں نہیں لینا چاہتے؟ یہ یقین ہی نہیں کہ اگر یہ نہ ملی تو موت ہے، آخرت کی ناکامی ہے. کیونکہ دنیا میں تو پتا ہے کہ دل نے کام نہ کیا مر جائیں گے. آخرت کے لیے تو ہم سوچتے ہی نہیں کہ اگر ہمارے دل درست نہ ہوئے اور ان کے مرض دور نہ ہوئے تو ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہمیشہ کی مصیبت. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ہارٹ ٹرانسپلانٹ چھوٹی موٹی ہارٹ ڈیزیز میں نہیں ہوتا. کب ہوتا ہے؟ جب مرض حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے، اور چونکہ ان کو احساس ہی نہیں وہ بیمار ہیں، وہ علاج ہی نہیں کرواتے، نہ بدلنا چاہتے اپنے دلوں کو، لہٰذا وہ اسی بیماری میں جیتے رہتے ہیں. تو جس مرض کا علاج نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ واقعی بڑھتا ہے، تو خود ہی ختم ہو جاتا ہے، بڑھتا ہے. دل کی بیماری خاص طور پر جب وہ بڑھتا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ موت. تو یہاں ان خرابیوں کے ساتھ انسانوں کی جو دلوں کی بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، لوگ ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ اینڈ کہاں ہونے والا ہے، نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اس قدر خوش فہمی، ایک سیلف ڈسپشن کا شکار. جو بیمار یہ نہ سمجھے کہ وہ بیمار ہے، سیلف ڈسپشن کا شکار ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بیماری بڑھتی رہتی ہے، اور آخر کار وہ شخص ہلاکت سے دوچار ہو جاتا ہے. تو انتہائی ضروری ہے کہ ہم سب اپنے دلوں کی طرف توجہ فرمائیں. ہم نے سوچا تھا ربانی بننے کا، رب کو پانے کا. رب کی معرفت کہاں آئے گی؟ دل میں آئے گی. جب دل میں رب کی معرفت، پہچان ہوگی، رب کی محبت ہوگی، سب سے بڑھ کر رب کی قدر ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائے گی ساری ٹرانسمیشن؟ دماغ کو. اور پھر دماغ کے عمل کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہمارے اعمال تبدیل ہوں گے. غفلت کا پردہ دل سے اٹھ کر قرآن کا نور اس پہ جب پڑھنے لگتا ہے تو پھر ہر چیز میں ریفلیکٹ کرتا ہے. وہ صرف پھر کلاس روم کی حد تک کام نہیں ہوتا. اور اسی کیفیت سے انسان دراصل ربانی کی منزل تک پہنچتا ہے. دین محض اوپر سے کسی لبادے کے اوڑھنے کا نام نہیں ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مخصوص طرح کا لباس پہن لیں یا مخصوص طرح کے کام کرنے لگیں. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خواہ وہ نماز پڑھے، خواہ روزہ رکھے، خواہ سمجھے میں مسلمان ہوں، پھر بھی وہ نہیں مومن، پھر بھی پکا منافق، خالص منافق. کیوں؟ کیونکہ اندر نہیں بدلا، اندر میں تبدیلی کوئی نہیں آئی. یہ جو اوپر اوپر سے کام ہو رہے ہیں یہ کافی نہیں. ہم سب کس دھوکے میں رہتے؟ چونکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، چونکہ فلاں نماز پڑھتا ہے، یا چونکہ فلاں حجاب اوڑھا ہوا ہے، یا فلاں کا اپیرنس بڑا اسلامی ہے، اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیکن کھول کے دیکھو تو جھوٹ، فریب، معاملوں میں گڑبڑ، کہنا کچھ کرنا کچھ. اسی چیز نے تو اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا، یا نہیں؟ لوگ اسلام سے کیوں بھاگتے ہیں؟ لوگ دین والوں سے کیوں بھاگتے ہیں؟
منافقوں کو سب سے بدترین جگہ پر کیوں رکھنے کا کہا گیا؟ عذاب علیم کیوں کہا گیا؟ اسی وجہ سے. تو خلاصہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ دل کی اصلاح کی طرف توجہ دینی. یہ تو مان لیا. ہارٹ ڈیزیزز کو اب ہائی لائٹ کرنا ہے. اب آپ کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ فزیکلی ہارٹ ڈیزیزز کا پتہ لگائیے کہ ہارٹ ڈیزیزز کون کون سی ہیں. ہارٹ ڈیزیز کس کس چیز سے ہوتی ہے؟ کیونکہ منافقت کی پہچان کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، دل بیمار ہے ان کے. تو اب دل کی بیماریوں کا پتہ ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے نا. اور پھر ان کا سبب کیا ہوتا ہے، اور پھر علاج کیا ہے، کرنا کیا ہے، اس پر آپ معلومات حاصل کیجئے. آپ اگر کسی کارڈیالوجسٹ کو جانتے ہیں، عام طور پر ہماری باتیں بھی تو اس طرح ہوتی ہیں نا. گھر میں خزانے علم کے موجود ہوتے ہیں لیکن ہم کبھی معلوم ہی نہیں کرنے کی کوشش کرتے. میڈیکل کی ٹرمینالوجی لکھ دیں لیکن بس آسان کر لیں، کوئی حرج نہیں. کیونکہ اصل میں تو ہم نے یہاں معلومات کا روب نہیں دینا، ہمیں بات سمجھنے کی بس کوشش کرنی ہے. یہ جو ساری باتیں آج میں نے کی، اگر میں ان کو میڈیکل ٹرمز میں کرتی تو کچھ سمجھ میں تو نہ آتی. اصل چیز ہے سمجھنا. تو وہ تو کہیں نہ کہیں ضرورتاً ہم لفظ استعمال کر سکتے ہیں لیکن سمپل ورڈز میں، کیونکہ عام ہماری جسمانی صحت کے لیے تو ہمیں ہارٹ ڈیزیز کا پتہ ہونا چاہیے نا. ہارٹ ڈیزیز کیا ہے، اس کے سبب کیا ہے، اور فزیکلی ہارٹ ڈیزیز کی اس وقت بات کر رہی ہوں. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو پہلے دن کے لیکچر میں کہا تھا کہ کامیاب کون ہوتا ہے؟ کامیابی کے لیے زندگی کے ڈفرنٹ آسپیکٹس، ویل بینگ کس کا نام ہے؟ جسمانی صحت، روحانی صحت، ذہنی صحت، جذباتی صحت، سماجی صحت یعنی معاملوں کی، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے. یہ ساری چیزیں ہوں، ان کے بیلنس کا نام ہے ویل بینگ، ویلنس. اور جب آپ اچھے ہوں، صحت مند ہوں، ویل بینگ کا کیا مطلب ہے کہ آپ ہیلدی ہوں. ویلدی ہوں یا نہ ہو، ہیلدی ہوں. تو ہیلدی ہو تو جو شخص ہیلدی ہوتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ کسی پہ بوجھ نہیں ہوتا، سب کام کر سکتا ہے. وہ آپ بھی دین پر عمل اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ ہیلدی ہوں، ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو جسمانی بیماریوں کو کچھ پتا چل گیا اور ان کے اسباب پتا چل گیا اور ان کا کچھ علاج پتا چل گیا، تو قرآن کی مجلس میں اگر ہمیں یہ باتیں بھی کچھ پتا چل جائیں گی تو حرج ہے کوئی؟ اس میں فائدہ ہی ہے نا. کیا اللہ والوں کو صحت میں اچھا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا جسمانی صحت کے بغیر آپ کی روحانی صحت اچھی ہو سکتی ہے؟ نہیں.